اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون درود بھیجیے محمد وآل محمد پر مومنین کرام، میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سناؤں گا جس میں بہت زیادہ خدا، رسول اور امام کی بات پر اعتماد اور اعتبار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ یعنی اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ آپ کو خدا کی بات پر اعتبار ہے تو آپ محسوس کریں گے میں کوئی مسلمان نہیں ہوں کہ خدا کی ذات پر اعتبار نہ کروں، لیکن آپ میری تائید کریں گے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم خدا کی ذات پر دعویٰ کرتے ہیں، ہم خدا کی ذات پر اعتبار کرتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی اس کی تائید نہیں کرتی۔ قرآن میں ہے یہ آیت، جہاں بھی ہم نکاح پڑھتے ہیں خطبہ نکاح میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ عجیب آیہ کریمہ ہے، دعوت فکر ہے، کیونکہ یہ جو غیر شادی شدہ ہے اگر آپ اس کی شادی کریں گے تو شادی کے نتیجے میں اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا۔ یعنی اگر وہ بے روزگار ہے تو شادی کے نتیجے میں اس کو روزگار مل جائے گا۔ عجیب ہے، اللہ فرماتا ہے کہ شادی کرو تو برسر روزگار ہو گئے، ہم کہتے ہیں پہلے برسر روزگار ہو بیٹا پھر شادی کریں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ جو روایت میں آپ کو سناؤں گا اس میں زیادہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہم خدا، رسول اور امام کی بات پر اعتبار کریں۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال اور جواب، رات کو یہ ہمارے ایک مہربان دوست نے یہ سوال اور جواب بھیجا ہے۔ میرے خیال میں ضروری ہے کہ آج کے دور میں یہ سوال بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور جواب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ محترم جناب مفتی صاحب دارالافتاء جامع اشرفیہ لاہور، محرم کے دنوں میں جگہ جگہ رستوں میں شربت، پانی اور دودھ وغیرہ کی سبیلیں لگی ہوتی ہیں، ان کے پینے کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم بھی لگا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائی جائے۔ بڑا اہم سوال ہے، موت و حیات کا سوال ہے۔ جواب، الجواب حامدن و مصلیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آن حضرت پر درود اور سلام کا خلاصہ ہے۔ حامدن و مصلیہ، میں جواب دے رہا ہوں در حالانکہ
میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کر رہا ہوتا ہوں اور آن حضرت اور آپ کی آل پاک پر درود بھی۔ یہ تو آل کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے، وہ تو آل کو حذف کر دیتے ہیں۔ واضح رہے عام دنوں میں تخصیص کے بغیر کسی کو پانی، شربت اور دودھ وغیرہ پلانا باعث اجر اور ثواب ہے۔ البتہ خاص محرم کے مہینے میں پانی، شربت اور دودھ وغیرہ کی سبیلیں لگانا اور لوگوں میں تقسیم کرنا کو کار ثواب سمجھنا بدعت اور تشبہ بالروافض کی وجہ سے ناجائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اس کا مطلب سمجھے آپ، تشبہ بالروافض، ہمیں رافضی کہا جاتا ہے۔ ان کے خیال میں یہ گالی ہے کہ شاید اس سے ہمیں غصہ آتا ہوگا، ہم اس نام پر جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ یہ ریفضات، یہ حدیث جو آپ کو ابھی سناؤں اس کے اندر بھی رسول خدا نے اس لفظ کو استعمال کیا، ریفضات۔ ریفضات کا مطلب ہوتا کسی کو ٹھکرا دینا۔ ہم اس لیے رافضی کہلاتے ہیں کہ ہم نے دشمن علی کو ٹھکرایا ہوا ہے، یہ ہے۔ اور یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کوئی بندر امام علی، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے بیچارہ ایک دردمانہ انداز میں کہا کہ فرزند پیغمبر، تنگ کرتے ہیں لوگ ہمیں، رافضی 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 کہتے ہیں۔ امام نے جو جواب دیا تھا نا، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا۔ یہ کل میں نے آپ کو شافعی کا، امام شافعی کا فرمان سنایا تھا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اے آل رسول، آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ یہی کہتے ہیں، اس کا ترجمہ تو میں نے اب کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر آل محمد سے محبت کرنے والا رافضی کہلاتا ہے، پھر تمام انسان اور جنات گواہ رہیں کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ اے امام شافعی کہتے ہیں، رافضی کا لفظ استعمال ہوا اپنے خیال میں، گویا انہوں نے ہمیں کوئی تانا دیا ہے، طنز کیا ہے، گالی دی ہے، بہت مہربانی آپ نے ہم کو رافضی کہا ہے۔ اچھا جی، لگانا تشبہ بالروافض، یعنی اپنے آپ کو رافضیوں جیسا ظاہر کرنا۔ تشبہ کا مطلب ہے، حدیث بھی پیش کی ہے آگے، جو اپنے آپ کو کسی قوم جیسا ظاہر کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ آگے دلیل بھی پیش کی ہے انہوں نے، یا ناجائز ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں، یعنی جو سوال کیا گیا ہے، محرم الحرام میں سبیل لگانا غلط عقائد پر مبنی اور روافض کا شعار ہے۔ اس کی بنیاد کون سا غلط عقائد ہے، میں بھی اب عرض کروں گا۔ اچھا، یہ شعار ہے، روافض کا شعار ہے، شعار ہے نا، شعار یہ ہیہات من الذلہ، یہ شعار ہے، ہیہات من الذلہ یہ ایک شعار ہے۔ اچھا، یہ شعار ہے یا نعرہ ہے، لہذا مسلمانوں کو ان خاص دنوں میں ان مروجہ سبیلوں سے پانی یا شربت پینا یا کوئی چیز کھانے سے بچنا چاہیے، یہ ہے۔ اچھا، آگے پھر دلیل پیش کی ہے، آگے کوئی چند روایات جو ہے نا وہ دی ہیں رسول خدا کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، فلان فلان حوالہ دیا ہے۔ اچھا جی، من سود فلان فلان فلان۔ اچھا جی، یہ عرض کروں میں ان کی خدمت میں کہ یہ روافض کی مخالفت جو ہے نا، یہ آپ کو لے ڈوبے گی، اور روافض کے سے تشبہ سے بچتے بچتے سیدھا جیسے کہتے ہیں نا باروں بار پھر ودائی جہنم میں جاؤ گے۔ یہ صرف ان چیزوں میں نہیں بچتے، اور بھی روافض کام کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اشعار روافض،
یہ امام شافعی کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کیوں کہیں گے ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ اس دن میں امیر مومنین کا ایک فارمولہ آپ کو سنانے لگا تھا، پھر کہیں اور نکل گیا۔ آپ نے فرمایا ہے دیکھو الاصدقاء ثلاثۃ، دوست تین قسم کے ہوتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں علی کے اقوال جو ہوتے ہیں نا، علی کا اقوال وہ پتھر پر لکیر ہوتے ہیں۔ اگر کنفرم علی کا قول ہے، جو فرمان علی کا ہے اور ثابت ہو کہ علی کا فرمان ہے، وہ بالواسطہ ایک یا دو واسطوں سے اللہ کا کلام ہے، کیونکہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو رسول خدا سے سنا ہو، اور رسول خدا اس وقت تک نہیں بولتے جب تک ان پر وحی نہیں ہوتی۔ لہذا علی کا ہر فرمان اس کے پیچھے قول رسول ہوتا ہے، قول رسول کے پیچھے اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ الاصدقاء ثلاثۃ، دوست تین قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ کے دوست تین قسم کے ہوتے ہیں، محب تین قسم کے ہوتے ہیں، بات ایک ہی ہے، دوست تین قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک صدیق کا، آپ کا براہ راست دوست۔ الحمدللہ ہم سب کے بہت سارے براہ راست دوست ہیں۔ ہاں عمار ہے نا، عمار، عباس ہمارے دوست ہیں۔ اچھا جی، اور بھی ہمارے بہت سارے یہاں دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نمبر دو صدیق صدیقی کا، تمہارے دوست کا دوست وہ بھی تمہارا دوست ہے، ایسا ہے نا۔ عدو عدوی کا، تمہارے دشمن کا دشمن وہ بھی تمہارا دوست ہے، براہ راست بلا واسطہ دوست بھی دوست ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہے، دشمن کا دشمن بھی دوست ہے۔ والاعداء ثلاثۃ، اور دشمن بھی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک عدو کا، تمہارا دشمن برا ہو، خدا نہ کرے آپ کی کسی سے دشمنی ہو، البتہ کچھ سے دشمنی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو جو ہے نا وہ اس دشمنی کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا دشمن کون ہوتا ہے؟ صدیق عدوی کا، تمہارے دشمن کا دوست، یہ بھی تمہارا دشمن ہے، اور عدو صدیقی کا، تمہارے دوست کا دشمن، یہ بھی تمہارا دشمن ہے۔ یہ ان تینوں قسموں کا نا دشمن کی قسموں کو دہراتا ہوں۔ عدو کا یہ تو سب کو پتہ ہے، تمہارا براہ راست دشمن۔ صدیق عدو کا، تمہارے دشمن کا دوست، تمہارے دشمن کا دوست اور تمہارے دوست کا دشمن، ٹھیک ہے جی، دوست کا دشمن۔ آپ علی کے دشمن سے بھی محبت کریں اور پھر علی کی محبت کا بھی دم بھریں، یہ اس اصول کے خلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہم اس وقت وہ اس چکر میں نہیں ہے کہ علی کے دشمن کون کون ہیں۔ سب دنیا کو پتہ ہے کہ علی کے دشمن جو علی سے لڑنے کے لیے آتا ہے وہ علی کو ہار پہنانے کے لیے نہیں آتا، اس کا بس چلے تو علی کو شہید کرنے کے لیے آتا ہے، اور جو کسی کو شہید کرتا ہے جی اس کے دل میں اس کی محبت جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ان کان رفضا حب آل محمد، اگر آل محمد سے محبت کرنا یہ رفض ہے اور محبت کرنے والا رافضی کہلاتا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، پھر تمام انسان اور جنات گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔ یہ امام شافعی نے کہا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، ہمیں بھی اپنے رافضی ہونے پر فخر اور ناز ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی رافضیت پر ہم کو موت دے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا جی، جناب حمزہ سید الشہداء سے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، جناب حمزہ سید الشہداء سے کسی نے آن حضرت نے خواب دیکھا، خواب میں جناب حمزہ سید الشہداء کو اپنے چچا کو خواب میں دیکھا، ان سے ایک سوال کیا رسول خدا نے، چچا آپ تو تجربے کے مراحل سے گزر کے آئے ہیں، یہ بتائیں کہ دنیا میں کون سا اچھا عمل ہے کہ جس کا یہاں عالم برزخ میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟
ابھی عالم برزخ میں ہے نا، جتنے بھی مرحومین ہیں یا شہداء وہ سارے کے سارے عالم برزخ میں ہیں، بعض دنیا کی جنت میں ہیں اور بعض دنیا کی جہنم میں ہے، دنیا کی جہنم میں ہے، آخرت کا وہ جنت ابھی نہیں آئی، آخرت کا دوزخ بھی ابھی نہیں آیا۔ کچھ جو ہے وہ مرحومین وہ دنیا کی جنت میں ہیں اور کچھ مرحومین دنیا کے جہنم میں ہیں۔ دنیا میں وہ کون سا کام ہے جو عالم برزخ میں جس کا زیادہ فائدہ ہو، بندے کو زیادہ فائدہ ہو؟ جناب حمد شہداء نے تین کاموں کا نام لیا ہے۔ نمبر 1 ابراد الکبد، کسی پیاسے کی پیاس بجھانا۔ بعض روایات میں ہے ولو من حیوان، اگرچہ وہ پیاسا کوئی حیوان ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2 والصلاۃ علیک، تجھ پر اور تیری آل پر صلوات بھیجنا۔ نمبر 3 حب علی۔ ان 3 کاموں کا میں نے بڑا جو ہے نا یہاں پر فائدہ محسوس کیا ہے۔ اگر یہ ابھی تاریخی شواہد ہے میرے پاس، اگر ایک کام سنت رسول ہے اور آپ اس سنت پر پابندی سے عمل کرتے ہیں تو یہ اس کی مخالفت کو جو ہے نا وہ کار خیر سمجھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ حج کے دوران مکہ کے ایک ہوٹل میں تھا اور وہ ٹی وی لگا ہوا تھا، وہاں یہ ایئر وائی جو ہے نا وہ جو کیو ٹی وی پر وہ ایک سرخ داڑھی والے کوئی مفتی صاحب سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ مفتی صاحب میں پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں اور نماز مغرب کے فوراً بعد میری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، سرجن ہوں اور میں تھیٹر میں چلا جاتا ہوں اور آدھی رات کے بعد تک جو ہے وہ یا پتہ نہیں صبح تک میری ڈیوٹی رہتی ہے، کیا میں نماز مغرب کے ساتھ ہی نماز عشاء پڑھ سکتا ہوں تاکہ قضا نہ ہو؟ فرمایا نہیں پڑھ سکتے ہو، قضا کر کے بعد میں پڑھو لیکن مغرب کے فوراً بعد نہ پڑھو۔ کیوں بھائی؟ یہ تشبہ بالروافض ہے۔ اس نے نہیں کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں، چونکہ ہم پابندی سے یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اور یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ اس طرح پڑھنا بہتر ہے جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں، دونوں جائز ہیں۔ رسول خدا نے ملا کے بھی پڑھ کے دکھایا ہے اور الگ الگ پڑھ کے دکھایا ہے، اور اتفاق سے ابھی جو حج پہ گئے تھے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا اور ساری دنیا کو پتہ ہے وہاں نماز مغربین میدان عرفات میں نہیں پڑھتے۔ یہ مزدلفہ پہنچ کے ابھی دوستوں کو میں نے بتایا، ہم نے ٹائم چیک کیا، آدھی رات سے بھی زیادہ وقت ہو چکا تھا اور جناب کھڑے ہو گئے نماز باجماعت نماز مغربین پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قضا ہو گئی ہے، نماز قضا ہو گئی ہے۔ لہذا ہمارے کچھ کاروان کے حاجی صاحبان نے پوچھا کہ ہاں صاحب ہم عرفات میں نماز جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھو بھائی، مجھے پتہ ہے راستے میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ بروقت پانی ملتا ہے نہیں ملتا، نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے، لہذا یہ ٹھیک ہے۔ اس دن کہا گیا ہے کہ نماز مغربین کو 1/3 رات گزرنے تک مؤخر کرو، لیکن اگر قضا ہونے کا خطرہ ہو نماز کو قضا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لہذا آپ کو فوراً پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح ادھر وہ نماز ظہرین بھی جو ہے نا وہ ملا کے پڑھتے ہیں، نماز ظہرین بھی ملا کے پڑھتے ہیں۔ یہ اگر قبل از وقت ہے تو پھر وہاں کیوں جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، ادھر تو پڑھا جاتا ہے، ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ ملا کے پڑھنا یہ صرف اس لیے ہے کہ جو کام جس سنت نبوی پر ہم پابندی سے عمل کرتے ہیں اس کی مخالفت کو انہوں نے اپنا فرض سمجھا ہوا ہے۔ اور یہ جو یہ قبریں بناتے ہیں، قبریں آپ جائیں گے کسی بھی قبرستان میں جہاں پر شیعہ مسلمان اور سنی مسلمان دفن ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کسی اہل سنت مسلمان کی قبر ہے، یہ شیعہ مسلمان کی قبر ہے۔ یہ جو گورکن ہوتے ہیں نا قبر کھودنے والے، ان کی زبان میں شیعوں والی قبر کو تختی والی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ہموار کر دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا، مٹی وغیرہ ڈال کے پھر وہ بیلچا ہے نا، بیلچا کے وہ دستہ یا ڈنڈے سے اس کو یوں برابر کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا ہو تو وہ جو ہے نا وہ مچھلی کی پوچھ کی طرح اس طرح بنائی جاتی ہے۔ وہ جہاں وہ ایک اگر آپ کو مل جائے تو خریدیں، آیت اللہ جعفر سبحانی کی ایک کتاب ہے ایک آئین وہابیت کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ قبر بنانا جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے، اگر کوئی قبر بنی ہے تو اس کو منہدم کرنا چاہیے۔ وہ روایات کوٹ کرتے ہیں، ان میں ایک روایت یہ کہ رسول خدا نے حضرت علی سے کہا کہ بھئی اگر کوئی قبر تمہیں ملے تو اس کو برابر کر دو، زمین کے برابر کر دو۔ اس سے یہ بات نے نتیجہ نکالا ہے اگر قبر بنی ہوئی ہو تو اس کو بالکل منہدم کر دو، جس طرح جنت البقیع میں کسی قبر پر ایک پتھر ہے اور کسی قبر پر 2 پتھر ہے، اس طرح کر دو۔ بخاری کی شرح لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو زمین کے برابر کر دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اونٹ کی کوہان کی طرح نہ بناؤ، بلکہ اس کو مربع بناؤ، جس طرح روافض جو ہے نا بناتے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ روافض کی مخالفت کے چکر میں سنت نبی کو ترک مت کرو، روافض سے تشبہ کے بچنے کے چکر میں یہ رسول کی سنت ہے، حکم رسول، حکم عدولی مت کرو۔ رسول خدا نے قبر کو تختی کی صورت میں بنانے کا حکم دیا ہے، یہ مچھلی کی پشت کی طرح بنانے کا حکم نہیں دیا۔ جب ہر حالت میں نماز پانی پلانا کار خیر ہے، میں نے سنا ہے، آپ نے پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں سنا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایک چھوٹی سی کلپ ہے، ویڈیو کلپ ہے، اس میں کمشنر وغیرہ کو وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی محرم کے دنوں میں جو ہے نا وہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی مین ہول جو ہے نا ایسا نہ ہو جس کے اوپر ڈھکن نہ ہو، اور پانی وغیرہ کا بندوبست کرو، بلکہ شربت کا بندوبست کرو۔ اس کے خلاف کہیں فتویٰ صادر نہ ہو جائے۔ لاہور میں وہ بھی رہتی ہیں، وہ جامعہ اشرفیہ بھی اچھرا میں ہے نا، اشرا لاہور میں ہے۔ بھئی جلوس کے دوران لوگوں کو پیاس لگتی ہے، جی کہاں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اور حالات میں جی پانی پلانا کار ثواب ہے، ابراد الکبد ولو من حیوانن، لیکن روز عاشور پیاسے کو پانی پلانا یا اگر کہیں پانی ہے تو وہاں جا کے پینا یہ ایک ناجائز کام ہے اور تشبہ بالروافض ہے۔ اس کے پیچھے کمظرفی کے علاوہ، جہالت کے علاوہ اور کوئی منطقی نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ کوئی رسول کا فرمان ہے۔ رسول کا یہ فرمایا کہ بھئی جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرے، اس جیسا بنے، اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اس صورت میں ہے کہ وہ قوم وہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی کام کرے، اس کو رواج دینے کی کوشش کرے۔ یہ قوم یہ بقول تمہارے روافض یہ رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، رسول کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں، اس کا وہ کام انجام دیتے ہیں جو مرنے کے بعد برزخ میں سب سے زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا سوائے تنگظرفی کے اس کے پیچھے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ایک بے بنیاد جواب کے چکر میں اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا۔ ایک اور تو بآواز بلند درود بھیجیے محمد حدیث پیش کرنے سے پہلے بطور تمہید ایک نقطہ عرض کروں، وہ یہ کہ ہم لوگ مادی ہیں، فرشتوں کی طرح جو ہے نا وہ ہم کوئی روحانی مخلوق نہیں ہیں، ہم مادی ہیں، یعنی مادیات سے ہم زیادہ مانوس ہیں۔ غیبی چیزوں ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، اچھا جی وہ قبر میں سوال جواب وغیرہ کے بارے میں بھی ہے، روح کو بھی مانتے ہیں، روح کی بقا کے بھی ہم قائل ہیں، لیکن جتنے ہم مادیات سے یا محسوسات سے مانوس ہیں، محسوسات یعنی وہ چیزیں جو آنکھ سے دیکھی جا سکیں، وہ بو یا خوشبو جس کو آپ سونگھ سکیں،
وہ جو ہے نا وہ شیرینی یا جو ہے نا وہ تلخی کی جس کو زبان سے آپ چکھ سکیں، یا وہ آواز جس کو آپ کانوں سے سن سکیں، یا وہ سردی گرمی کی جس کو آپ ہاتھ سے چھو سکیں. یہ 5 طاقتیں ہیں نا جس کو ہوا سے پنجگانہ کہتے ہیں. ہم ان چیزوں سے مانوس ہیں جو ان ہوا سے پنجگانہ کے دائرۂ کار میں آئیں، اور جو ان کے دائرۂ کار سے باہر ہو اس کے ساتھ ہم اتنے مانوس نہیں ہیں کہ جتنا ہم کو مانوس ہونا چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں ہم ان سے اتنے مانوس نہیں ہیں جتنے علی اور اولاد علی مانوس ہیں. اس لیے میرے مومن نے فرمایا ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ وفیہ. علی کی نگاہ جس چیز کے اوپر پڑتی ہے علی کو اس سے پہلے بھی خدا نظر آتا ہے، اس کے بعد بھی خدا نظر آتا ہے، اس کے اندر بھی خدا نظر آتا ہے. اور یہ شیعوں کا یا آپ کہیں رافضیوں کا بنیادی عقیدہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کو ہم رویت اور دیدار کے قابل نہیں سمجھتے. ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرئی نہیں ہے، یعنی اس کو نہ آخرت کے دن وہ دکھائی دے سکتا ہے نہ دنیا میں دکھائی دے سکتا ہے. اس لیے نہیں دکھائی دے سکتا کہ اس کا جسم نہیں ہے، جسم نہیں ہے. وہی ترجمہ قرآن میں بات کر رہا تھا. یہ بحث چھڑ گئی نا وہاں پر، چونکہ وہ تمام اہل سنت ان کا اجماع ہے، بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث سب کا اجماع ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا، معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ان حضرت کو یا نہیں ہوا، اس میں بڑا دلچسپ اختلاف سامنے آیا. اہل حدیث یہ بہت سارے عقائد میں بھی فقہی مسائل میں بھی ہمارے قریب ہیں. جیسے ایک نشست میں طلاق طلاق طلاق، الحمدللہ ابھی تو عدالت نے بھی اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور جرم قرار دیا ہے، جبکہ یہ بہت سارے جو ہے نا کہتے تھے کہ طلاق طلاق اگر کہہ دو تو طلاق ہو جاتی. عقل کے خلاف ہے. ایک مرتبہ کسی کو طلاق دو، دوبارہ اس کو نکاح میں لانے سے پہلے پھر طلاق دینا، یہ ہوائی فائر ہے. جب آپ نے کہا انت طالق، ٹھیک ہے جی، یا میں نے وہ شوہر کا نے مجھے وکیل بنایا تھا، میں نے کہا کہ زوجۃ موکل یہ طالق، اس کے نتیجے میں علیحدگی ہو گئی، پھر دوبارہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی کو ہوائی فائر کہتے ہیں نا. اب دوبارہ طلاق کی نوبت تب آئے گی کہ دوبارہ نکاح کیا جائے. لہذا وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں. بدعت سب کے نزدیک ہے، لیکن بعض سمجھتے بدعت ہونے کے باوجود مؤثر ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں بدعت تو ہے اور مؤثر بھی نہیں ہے، جیسے اہل حدیث ہیں. اچھا، اہل حدیث جو وہاں سے آتے تھے فیصل آباد سے، انہوں نے کہا کہ معراج کے سفر میں ان حضرت نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. باقی دیوبندی اور جو بریلوی تھے انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کو رسول خدا نے دیکھا ہے. جو اہل حدیث تھے مولانا نجیب اللہ طارق، انہوں نے ام المومنین کی حدیث کو بطور دلیل پیش کیا. ام المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ رسول خدا نے آ کے کوئی رپورٹ دی ہوگی نا آپ کو، اللہ کو دیکھا معراج کے سفر میں رسول خدا نے یا نہیں دیکھا؟ ام المومنین نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ان لوگوں پر جن کا یہ خیال ہے کہ رسول خدا نے معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا. کیا انہوں نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی لا تدرکہ الابصار؟ کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی. معذرت کے ساتھ یہ یہاں یہ تو نہیں لکھو لا تدرکہ الابصار فی الدنیا، خدا کو دنیا میں یہ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. نہیں دیکھ سکتی تو پھر دنیا میں بھی نہیں دیکھ سکتی اور آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتی. جس وجہ سے خدا دنیا میں دکھائی نہیں دے سکتا اسی وجہ سے وہ قیامت کے دن بھی نہیں دکھائی دے گا. دنیا میں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اس کا جسم نہیں ہے، بدن نہیں ہے. کیا خدا روز قیامت ترقی کرے گا اور اس کا جسم بن جائے گا؟ جی وہ مجھے بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا. وہ بریلوی کے جو نمائندے تھے مولانا ارشد سعید کاظمی کہنے لگے نجیفی صاحب آپ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آ سکتا. جب حضرت علی سے پوچھا گیا، وہ ذیلب نے پوچھا تھا حل رأیت ربک، یا علی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا تھا؟ کیف اعبد ربا لم ارا، جس رب کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے میں اس کی عبادت کس طرح کرتا ہوں؟ یا یہ کاظمی صاحب مجھے جاہل سمجھ رہے تھے یا خود
اگلے امیر المومنین کے اگلے جملے سے جو ہے نا وہ جاہل تھے۔ میں نے کہا کہ کاظمی صاحب امیر المومنین کا فرمان یہاں پر ختم نہیں ہوتا، فرمایا کیف اعبد رب لم ارا، جس رب کو میں نے دیکھا نہ ہو اس کو میں کس طرح عبادت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا دیکھو خدا کو ان بصارت کی آنکھوں سے نہیں دے جا سکتا، اللہ کو ایمان کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے، خدا کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بصارت یہ جو ہے نا چربی، اس چربی سے خدا کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، تو ہم جو ہے نا وہ محسوسات سے زیادہ مانوس ہیں، لیکن جو غیر محسوس ہیں ماورائے طبیعت چیزیں ہیں ان سے اتنے مانوس نہیں ہیں۔ اسی لیے جب ہم کسی اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو جو مادی وسائل ہیں ہم ان کا زیادہ سہارا لیتے ہیں، اور جب ان سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر جو ہے وہ دعا کی نوبت آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں غیبی طاقت پر اعتبار کرنا چاہیے۔ ایک اعرابی نے آ کے ان حضرت سے پوچھا یا رسول اللہ علمنی عملا اذا عملته احبنی اللہ واحبنی المخلوق۔ بڑی کام کی روایت ہے، میں نے کل کہا تھا دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کی کنجی ہے یہ، سعادت الدارین مفتاح سعادت الدارین، دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت اور کامیابی کی کنجی۔ یہ بڑا ہوشیار سیانہ عربی تھا یہ۔ اچھا جی، عربی ہر بدو جو ہے وہ جو ہے نا وہ کوئی اتنا نہیں ہوتا، یہ بڑا ہوشیار آدمی تھا۔ ایک ایسا عمل بتائیں کہ اگر اس کو عمل کروں مجھے 6 فائدے ملیں۔ احبنی اللہ نمبر 1، میرا ساتھ دیں، احبنی اللہ، اس عمل کے نتیجے میں خدا مجھ سے محبت کرے، وہ احبنی المخلوق، اور صرف خدا نہیں خدا کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے۔ 2 فائدے۔ تیسرا وَأَن يُسْرِيَ اللَّهُ مَالِي، اس عمل کے نتیجے میں اللہ میرے مال و دولت میں بھی اضافہ کرے۔ اور کتنے ہو گئے؟ جی ہاں، اور وَأَن يُطَوِّلَ عُمْرِي، وَأَن يَصِحَّ بَدَنِي، میں صحت مند بھی رہوں، جسمانی اعتبار سے صحت مند بھی رہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ وَأَن يُطَوِّلَ اللَّهُ عُمْرِي، خدا مجھے عمر دراز بھی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام فائدے ان کا تعلق دنیا سے ہے، اور آخر میں آخرت سے متعلق فائدہ وَأَن يَحْشُرَنِيَ اللَّهُ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ، اور روز قیامت آپ کے جوار میں خدا مجھے جگہ عطا فرمائے۔ کتنا سیانہ آدمی تھا یہ بات مشینیں ہوتی ہے نا، اس میں جوسر بھی ہوتا ہے، گرینڈر بھی ہوتا ہے، اور مکسچر بھی ہوتا ہے نا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 3 in 1۔ ٹھیک ہے نا، یہ بندہ رسول خدا سے 6 in 1 کا نسخہ جو ہے نا وہ لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا اچھا یہ رسول خدا کے فرمان میں نہیں ہے، بریکٹ میں میرا تبصرہ ہے، فی الحال کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ ایک کام کرو تو یہ 6 کے 6 فائدے تمہیں ملے، ہر فائدے کے لیے ایک نسخہ دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، ہر مقصد یا ہر تمنا کے لیے تمہیں ایک کام کرنے پر پڑے گا۔ اذا اردت ان یحبک اللہ، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ خدا تجھ سے محبت کرے، فخفہ یا فتقہ، تقوی الہی اختیار کر، میں ضمانت دیتا ہوں کہ خدا تجھ سے محبت کرے گا۔ محبوب خدا بننا بہت بڑا اعزاز ہے، اس لیے وہ فتح خیبر سے ایک دن رسول خدا نے فرمایا تھا نا، یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ قسمت آزمائی کر چکے تھے، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، اب یہ علم کل اسے دوں گا جو کرار ہوگا، جی غیر فرار، وہ بھاگنا فرار اس کی ڈکشنری میں ہوگا ہی نہیں۔ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ خدا اور رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ جو ہے نا
خدا اور رسول بھی محبت کریں ایک ہستی سے، اور یہ خدا اور رسول سے بھی، یہ فضیلت امیر المومنین اور خاتون جنت کی مشترک فضیلت ہے۔ وہ جب سائل آیا نا نماز عصر کے بعد مانگا کچھ، تو آپ نے فرمایا کہ فی الحال مجھے تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، البتہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کار خیر کی رہنمائی کرنے والا بھی اتنے اجر کا مستحق ہوتا ہے جتنا کار خیر کرنے والا مستحق ہوتا ہے۔ لہذا کہا کہ میں تمہیں اس ہستی کے پاس بھیجنے لگا ہوں جو ہستی خدا اور رسول سے محبت کرتی ہے، اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر عمار سے کہا کہ لے جاؤ اس سائل کو اور میری بیٹی کی حجرے کے دروازے پر چھوڑا، خاتون جنت۔ اچھا جی، محبوب خدا بننے کا طریقہ کیا ہے؟ خوف خدا اور تقوی الہی۔ صرف یہ نہیں کہ خدا محبت کرے گا، خدا احترام کرے گا متقی کا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی سے محبت اور چیز ہوتی ہے اور کسی کا احترام، یہ بڑا مقام ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی سے صرف یہ نہیں کہ خدا محبت کرتا ہے، بلکہ متقی خدا کی بارگاہ میں مکرم ہے، محترم ہے اور معظم ہے۔ ایسا ہے نا؟ اچھا جی، یہ پہلا مقصد ہو گیا۔ دوسرا، وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُثْرِيَ اللَّهُ مَالَكَ، تو اگر یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تیرے مال و دولت میں اضافہ کرے، فَزَكِّهْ، تیرے پاس جو مال ہے نا، خصوصاً ایسا مال کی جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، پابندی سے زکوٰۃ ادا کر۔ اس میں ٹھیک ہے بھئی، تو اگر زمیندار ہے تو 2-4 بوریاں تیرے گھر سے بظاہر نکلیں گی، لیکن اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے جو تم دو گے میں 7 گنا اسی دنیا میں لوٹا دوں گا۔ 7 نہیں، 700 گنا، 700 گنا، آخر میں ہے نہیں ہے گنا، ٹھیک ہے نا، 700 گنا، یہ قرآن کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اچھا جی، تو زکوٰۃ دے دو۔ اور امیر المومنین نے فرمایا، ٹھیک ہے، جس کو امیر المومنین کے فرمان پر 100% اعتبار ہے وہ بآواز بلند صلوات بھیجے۔ فرمایا اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدقہ، املاق کہتے ہیں فقر، غربت اور ناداری کو۔ لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، یہ قرآن کے اندر ہے، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کرو۔ ہمارے معاشرے میں تنگ دستی کے خوف سے پہلے سے زندہ اولاد کو قتل نہیں کرتے، بچے ضائع کر دیتے ہیں، یہ بھی قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہو، ورنہ یہ عرب بچیوں کو تو قتل کرتے تھے، لیکن بچوں کو وہ چاہے 10-12 بھی ہوں تو وہ قتل نہیں کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے کے اندر پوچھا جاتا ہے، بھائی پہلے سے اتنے بچے اسکول جا رہے ہیں، وہ ہے، یہ ہے، آمدنی کم ہے، تو یہ اتنے مہینے کا بچہ ہے اس کو ضائع کریں یا نہ کریں۔ یہ نطفے کے مرحلے میں ہو، حمل علقہ کے مرحلے میں ہو، مضغہ کے مرحلے میں ہو، ہڈیاں بن گئی ہو، اس کے اوپر گوشت بھی چڑھ گیا ہو، روح بھی آ گئی ہو، ان تمام مراحل میں حمل کو ضائع کرنا حرام ہے، اور ہر مرحلے کی الگ دیت بھی ہے۔ نطفے کی دیت الگ ہے، اور مکمل روح داخل ہو گئی ہے، روح اگر داخل ہو گئی ہے اور وہ فرض کیجئے خود بخود ضائع ہو جائے یا ضائع کریں، روح اگر داخل ہو گئی ہے تو اس کا غسل دینا بھی واجب ہے، کفن دینا بھی واجب ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی واجب ہے۔ صرف نماز اس وقت واجب ہوتی ہے جب بچہ یا بچی 6 سال کے ہوں۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے میں ایک دفعہ میں اس طرح مسائل بتا رہا تھا، میرے خیال میں یعنی اس سے پہلے جو اشرہ پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آقا صاحب ماشاءاللہ میں آتا ہوں، ریگولر آتا ہوں، استفادہ کرتا ہوں، لیکن یہ آپ شرعی مسائل چھیڑ دیتے ہیں، یہ دن جو ہے نا ان کو وقف ہونا چاہیے حضرت علی کے فضائل کے لیے، یہ شرعی مسائل آپ بیان نہ کریں۔ یہ حضرت علی نے کہا ہے کہیں کہ ان مجالس میں جو ہے نا صرف میرے فضائل بیان کرو، باقی شرعی مسائل کو بیان، مجھے پتہ ہے کچھ ایسے مسائل ہیں اگر میں اس مجلس میں بیان نہ کروں کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ شرم کرتے ہیں، شرم۔ ہاں اچھا جی،
فرمایا اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدق، کتنا پیارا فرمان ان نہج البلاغہ میں ہے. اذا املقتم، جب تم غریب ہو، بے روزگار ہو، تنگ دستی کے شکار ہو، تو وہ اللہ سے تجارت شروع کر دو. وہی اللہ سے تجارت شروع کر دو. کس طرح اللہ سے تجارت شروع کریں؟ صدقہ دے کے خدا سے تجارت شروع کر دو. یہ ایسا جو ہے نا پارٹنر ہے جو کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. فتاجر اللہ بالصدقہ. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يَصِحَّ بَدَنُكَ، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ تو صحت مند رہے، فَتَصَدَّقْ، پابندی سے صدقہ دیتے رہو. صدقہ موت کے منہ سے بچاتا ہے صدقہ. ترد البلا، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے یہ صدقہ. ٹھیک ہے جی. اگر آپ چاہتے ہیں اپنا صدقہ گھر سے نکلتے وقت اپنا صدقہ دے دیں، بچوں کو صدقہ دیتے ہیں، امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی سلامتی کے لیے جو ہے نا وہ صدقہ دے دیں. فتصدق. اور اگر تو یہ چاہتا کہ تجھے لمبی عمر نصیب ہو، یہاں اگر میں کسی سے کہوں کہ وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو لمبی عمر نہیں چاہتے، شاید ایک بھی نہ اٹھے. ٹھیک ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ جس کو لمبی عمر چاہیے وہ ہاتھ اٹھائے، سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے. ہاں البتہ امام زین العابدین نے بتایا ہے کہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، ہمیں کس عمر کے دراز ہونے کی دعا کرنی چاہیے اور کس قسم کے زندگی سے جان چھڑانے کی دعا کرنی چاہیے. فرمایا کہ ان کان عمرک بذلتن اللہم اطلنی ما دام عمری بذلتن فی طاعتک. خدایا اس وقت تک سجاد کو زندہ رکھ جب تک اس کی زندگی تیری اطاعت میں گزرتی ہے. یہ معصوم عن الخطا. اس کو زین العابدین کا لقب اس وقت ملا ہے جب ابھی امام حسین نانا کی گود میں تھے. پتہ ہے نا آپ کو حدیث؟ امام حسین نانا کی گود میں تھے. ابھی کتنے سال کے تھے میں اس میں نہیں، اتنا ہے کہ فی حجر جدی، اپنے جد کے گود میں تھے. اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ وہ قیامت کا دن ہوگا اور منادی کی آواز آئے گی. ہاں فرمایا اللہ میرے اس نواسے کو حسین کو ایک بیٹا دے گا، اور روز قیامت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئے گی فَلْيَقُمْ زین العابدین، زین العابدین جہاں کہیں ہیں کھڑے ہوں، یہ میرے بیٹے حسین کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین کھڑا ہوگا. یہ زین العابدین، یہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں دعا کا طریقہ بتاتے ہیں. جی اللہم عمرنی ما دام عمری بذرتن فی طاعت. خدایا جب تک کہ میں تیری اطاعت میں گزارتا اپنی زندگی کو، اس وقت تک مجھے زندہ رکھ. وَإِن كَانَ، یہ صحیفہ سجادیہ ہے، وَإِن كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِشَیطان، اگر خدا نہ خواستہ یہ میری زندگی تیری اطاعت میں نہیں گزرتی، فَقْبِضْنِی إِلَيْكَ سَرِيعًا، پھر مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ چاہتا کہ تیری زندگی دراز ہو، فَصِلْ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِكَ. مستند روایات کا یہ مضمون ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کر، جس کو صلہ رحم کہتے ہیں. یہ اہل بیت، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اتفاق اور اجماع ہے کہ صلہ رحم کے نتیجے میں عمر بڑھتی ہے اور قطع رحم کے نتیجے میں عمر کوتاہ ہو جاتی ہے. اور یہ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 6 مہینہ نہیں، مستند روایات کا یہ مضمون ہے. صلہ رحم کے نتیجے میں انسان کی جو مقررہ عمر ہے نا، اس میں اللہ 30 سال کا اضافہ کر دیتا ہے، اور قطع رحم کے نتیجے میں مقررہ عمر میں سے 30 سال اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے. واویلا. تو اگر یہ چاہتا ہے کہ تجھے لمبی عمر نصیب ہو، فصل من ذوی قرابتی. اب آخری فرمائش رہ گئی اس کی، روز قیامت رسول خدا کے جوار میں جگہ ملے. فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُحِبَّ أَن يَحْشُرَكَ اللَّهُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ. تو اگر یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جنت میں اور میرے جوار میں، پڑوس میں تجھے جگہ دے،
اس کا طریقہ ہے فَأَطِلْ مِنْ سُجُودِكَ، جب سجدہ کرو نا اپنے سجدے کو طول دو۔ وہ روایات میں جو یوں اٹھاتے ہیں نا سر، اس کو کہتے ہیں کہ وہ جس طرح وہ کوا پانی پیتا ہے، حدیث میں ہے جس طرح کوا پانی پیتا ہے، نہیں، میں نے روایات میں پڑھا ہے، جو کتاب فقہ کی کتاب مفصل ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں نے پڑھا ہے کہ امام حسین نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص کہتا ہے میں امام کی تسبیح کو گنتا رہا 60 مرتبہ، 60 مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ بنتے ہیں جوانان جنت کے سردار۔ شریعت میں بھی ہے اور ہم سب کا مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے، جو انتہائی قریبی رشتہ دار ہے نا، انتہائی قریبی رشتہ دار، باپ بیٹا، باپ بیٹی، ماں بیٹا، ماں بیٹی، بہن بھائی، 2 بہنیں، 2 بھائی، یہ سب سے قریبی ہے نا۔ اس کے بعد چچا، خالہ، ماموں، یہ پھر باہر کے رشتہ دار بنتے ہیں، وارث بھی بنتے ہیں، لیکن سب سے قریبی یہ رشتہ ہے۔ ان میں بھی جو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پر اثر ہے، زیادہ شفقت ہوتی ہے، زیادہ ایثار کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ ماں اور اولاد ہے۔ ماں اور اولاد، باپ اور اولاد میں بھی رشتہ ہوتا ہے، لیکن جتنی ہمدردی، شفقت، دل سوزی اولاد کے حق میں ماں کے دل میں ہوتی ہے، باپ کے دل میں اتنی نہیں ہوتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا بے من ابر، یا رسول اللہ کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امک، ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ ثم من، پھر کس کے ساتھ نیکی کروں؟ دوسرے مرتبہ فرمایا امک، تیسری مرتبہ فرمایا ثم من، یہ ہماری روایات میں بھی ہے اور سنت کے بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ چوتھی مرتبہ فرمایا اباک، باپ کے ساتھ نیکی کر، اس لیے کہ ماں جتنی دل سوز ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا، میرا خیال جامع لفظ جو ہے ماں کی ممتا، بہت مشہور ہے نا، ماں کی ممتا ہے۔ ماں، یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ 2 اعرابی آئے، یا امیر المومنین کا 2 اعرابی آئے رسول خدا کے پاس، 2 اعرابی، ایک اونٹنی کے بارے میں ان کا جھگڑا تھا، ایک کہتا تھا یہ ہاں میری ہے یہ اونٹنی، اور دوسرا کہتا یہ میری اونٹنی ہے۔ جو اونٹنی کا اصلی مالک تھا اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے پاس تو شاید کوئی ایسی نشانی نہ ہو، میری اونٹنی کی ایک نشانی ہے، آپ اس کو ذبح کریں، اگر وہ نشانی نظر آئی اس کا مطلب یہ کہ میرا دعویٰ ٹھیک ہے، میری اونٹنی ہے، نہیں ہے تو اس کے حوالے کر دیں۔ کیا ہے؟ کہا کہ آپ دیکھیں ذبح کر کے اس کے جگر میں 2 سوراخ ہوں گے۔ اچھا، اس کو ذبح کر کے دیکھا گیا، اس کے جگر میں 2 بڑے بڑے سوراخ تھے۔ پوچھا کہ تجھے کیسا پتہ چلا؟ میں نے انہوں نے کہا کہ اس کے 2 وہ تھے بیٹے، اس کے کیا کہتے ہیں ان کے بچے تھے، اس کے سامنے اس کے 2 بچوں کو میں نے ذبح کیا تھا۔ پہلے کو ذبح کیا، ایک خوفناک چیخ بلند ہو گئی تھی، اور دوسرے کو ذبح کیا پھر بھی خوفناک چیخ بلند ہو گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا جگر پھٹ گیا ہوگا اس سے، یا سوراخ ہو گیا ہوگا۔ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ میں آج ایک ایسی ماں کا ذکر کروں گا جس نے ایک وقت میں اپنے 2 لخت جگر راہ خدا میں قربان کر دیے، اور اس ماں کا نام ہے عقیلہ بنی ہاشم، شریکۃ الحسین، کربلا کی شیر دل خاتون، اور امیر المومنین کی بڑی شہزادی جناب زینب کبریٰ علیہ السلام۔ ہاں، دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسی مثال نہیں مل سکتی ہے کہ کوئی خاتون 2 اپنے جوان سال بچوں کو بیک وقت آراستہ کر کے راہ خدا میں بھیجے اور امام وقت کے حوالے کر دے۔ یہ زینب کبریٰ کا کمال ہے، زینب کبریٰ کا۔ عقیدہ
داد تحسین دیتے ہیں ان کے والد گرامی جناب عبداللہ بن جعفر طیار کو بھی. وہ خود تو نہ آ سکے کربلا میں کسی وجہ سے، لیکن اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت کی تھی. اندازہ تھا کہ امام حسین کسی عام سفر حج کے لیے نہیں جا رہے یا سیر سپاٹا کے لیے نہیں جا رہے، وہ ایک چیلنج کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں. احتمال تھا کہ کہیں مخالفین کے ساتھ، جزی کے ساتھ کوئی جنگ ہو. دونوں بیٹوں کو وصیت کی تھی، دیکھو بیٹے اون، بیٹے محمد، اگر امام کی کسی سے جب لڑائی ہوتی ہے، اپنے ماموں کی جو وقت کا امام ہے اس کی نصرت سے تم نے دریغ نہیں کرنا. یہ عجیب بات یہ ہے کہ ماں ہے، اس کے دل میں بیٹوں کی محبت ہے. دونوں بچوں کو آراستہ کر کے، لباس پہنا کے، خود آ کے راہ خدا میں بیٹوں کو جہاد کے لیے اجازت طلب کرتی ہیں. بھائی میرے دونوں بیٹے ہیں، راہ خدا میں ان کو قربان کرنا چاہتی ہو، اب ان کو اجازت دے دیں. امام علیہ السلام نے شروع میں تھوڑی سی پس پیش کی اور فرمایا کہ شاید عبداللہ راضی و راضی نہ ہو، اس کا باپ راضی نہ ہو. جناب زینب کبریٰ نے فرمایا بھائی جب ہم مدینہ سے نکلنے لگے تھے اسی وقت انہوں نے، ان کے والد نے ان کو وصیت کی ہے کہ اگر کبھی ماموں کی مدد کرنی پڑے تو تم ماموں کی مدد سے تم نے دریغ نہیں کرنا ہے، کوتاہی نہیں کرنی ہے. عزاداران گرامی، یہ دونوں شہزادے وہ اپنی کمسنی کے باوجود وہ دشمن کے مقابلے میں لڑے، اور پہلے جناب وہ محمد شہید ہوئے اور اس کے بعد اون شہید ہوئے. اور امام علیہ السلام کی روایات میں ہیں، امام علیہ السلام دونوں کی لاش پر گئے، خواتین اور گئی. عجیب ہے یہ واقعہ، جناب زینب کبریٰ نہیں گئی دونوں بیٹوں کے لاش پر. بعض علماء کہتے ہیں اس لیے نہیں گئی ایسا نہ ہو کہ برداشت نہ کر سکے، منظر نہ دیکھ سکے اور اجر میں کہیں کمی نہ آئے. امام علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو اٹھا کے لائے. مقتل کے الفاظ یہ ہیں، یہ دو کے بارے میں ملتا ہے. قاسم کو بھی جب لائے سینے سے سینہ لگایا ہوا تھا اور قاسم کے پاؤں زمین پر خط کھینچتے جاتے تھے، اور اون محمد کو بھی جب لے کے آئے دونوں کے پاؤں زمین پر خط کھینچتے جاتے تھے. اور میں کہا کرتا ہوں عزاداران گرامی، یہ امام حسین کی شہادت سے پہلے کی زینب اور ہے اور حسین کی شہادت کے بعد کی زینب اور ہے. میں نے پڑھا تاریخ میں جب آخری ودا کے لیے امام آئے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، خدایا میری بہن کو صبر اور استقامت نصیب فرمائے. اس کے بعد پھر زینب کی طبیعت بدل گئی تھی. زینب وہ زینب نہیں تھی جو حسین کی شہادت سے پہلے تھی. اور یہی وجہ ہے عزاداران گرامی، وہ اسی مصر کی جو ڈاکٹر عائشہ بنت الہدا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے بطلۃ کربلا، کربلا کی شیر دل خاتون. اس کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے. وہ لکھتے ہیں جب امام علیہ السلام کو شہید کیا گیا، کوئی نہیں ہے، عباس نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، اصحاب جا کے سارے سو چکے ہیں، اکیلی علی کی بیٹی مقتل میں آتی ہیں. جی بھائی کی لاش پر جاتی ہیں، پتھروں اور تلوار کے ٹکڑوں اور نیزے کے ٹکڑوں کے نیچے سے بھائی کو نکالا اور نکال کے ایک جملہ کہا، انت اخی، نہیں پہچان سکی. فرمایا تو میرا بھائی ہے. ابھی چاند جیسا چہرہ تیرا تھا جب تو خیمہ سے الوداع کر کے جا رہا، انت اخی. اس کے بعد ازادو ہر طرف سے دشمن دیکھ رہا تھا اور سوچ رہے تھے کہ بھی دیکھتے ہیں کہ علی کی بیٹی کیا کرتی ہے. بال نوچتی ہے، کربلا کی خاص سر پر ڈالتی ہے، گریبان چاک کرتی ہے. علی کی بیٹی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. عزاداران گرامی، ایک مرثیہ ہے، بے ابی التی ورثت مصائب امہا، میرے ماں باپ قربان ہوں علی کی اس بیٹی پر کہ جس کو ماں کی طرف سے مصائب میراث میں ملے تھے اور ان مسائل کا مقابلہ اس صبر سے کیا جو باپ کی طرف سے میراث میں ملے تھے. بے ابی التی ورثت مصائب امہا فغدت تقابلها بصبر ابیہا. دشمن دیکھ رہا ہے علی کی بیٹی کیا کرتی ہے. آپ کو پتہ نہیں علی کی بیٹی نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھ بھائی کے بدن کے نیچے رکھے اور فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا ہم اہل بیت کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. لا اضحک اللہ سن الدہر من ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون يا محمود بحق محمد ويا أعلى بحق علي ويا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسین وأولاد المعصومین. خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین مومنات مریض ہیں خصوصاً جن مریضوں کا میرے بھائی ذکر کر رہے تھے، اسی طرح ایک اور مومن میثم علی ICU میں ہیں، ان سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما. جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کاروبار میں برکت نصیب فرما. وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام نصیب فرما. اسرائی امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صورتوں میں ہیں انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما. باقی محمد و آل محمد اسرائیل سر جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، ان کو فتح اور نصرت عطا فرما. اسرائیل امریکہ اور اس کے تمام سہولت کاروں کو اپنے قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرما. باقی محمد و آل محمد قائم آل محمد کے توجہات خاص کو تمام محبان حیدر کرار اور عزاداران سید الشہداء کے شامل حال فرما. آپ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء سڑکوں پر ہے، امام بارگاہ میں ہیں، ان کی حفاظت فرما. جملہ مرحومین مرحومات خصوصاً اس مرکز کے واقفین ان کی مغفرت بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں.